میرے دوستو، اللہ نے جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ کیا ٹرائبل کے لیے بنائی ہے؟ کیا مشرکین کے لیے بنائی ہے؟ کیا یہودیوں کے لیے بنائی ہے جو ایسا ظلم کر رہے ہیں فلسطینی بھائیوں پر؟ نہیں، ہمارے اور آپ کے لیے بنائی ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، آؤ دوڑو، لپکو۔ لپکنا سمجھ گئے؟ لپکنے کو کیا کہتے ہیں؟ لفائیہ۔ اللہ کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا، لپکو إِلَى مَغْفِرَةٍ، اپنے مالک کی بخشش کی طرف، اپنے مالک جو تمہیں دے رہا ہے، جو تمہیں بخشش کر رہا ہے، کچھ نہیں اپنی طرف سے دے رہا ہے، اس کی بخشش کی طرف لپکو، مغفرت کی طرف لپکو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا، اور اس کی جنت کی طرف۔ جب وہ مغفرت کرے گا تو کہاں بھیجے گا ہمیں؟ بتاؤ کہاں بھیجے گا؟ جب ہمارے اوپر احسان کرے گا تو کہاں بھیجے گا؟ جب ہمیں کامیاب کرے گا تو کہاں بھیجے گا؟ وہی قرآن کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی آؤ، جلدی آؤ، جلدی آؤ۔ وَجَنَّةٍ، اور ایسی جنت کی طرف آؤ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اتنی بڑی جنت ہوگی ایک ایک مانوش کی، ایک ایک آدمی کی جنت کتنی بڑی ہوگی؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے زمین سے ہم آسمان دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ، نظر آتا ہے؟ پہاڑ پہ اگر ہم کھڑے ہو جائیں اوپر تو 10 کلومیٹر دور کا نظر آتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کہتا ہے جہاں تک تمہاری آنکھ جا رہی ہے وہاں تک ایک ایک آدمی کو ایک ایک گھر دوں گا میں۔ بات سمجھ رہے ہو؟ ہمیں دے گا، آپ کو دے گا، سب کو دے گا انشاءاللہ۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ کہہ رہا ہے خوش ہو جاؤ، خراب کاموں کو چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، نماز پڑھنے لگو، روزہ رکھنے لگو، کسی کے اوپر ظلم مت کرو، کسی کے اوپر زیادتی مت کرو، بھال انسان بن جاؤ، مانوش بن جاؤ۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جلدی آؤ میرے پاس، جلدی آؤ میری مغفرت کی طرف، ایسی جنت دوں گا جتنی بڑی یہ دنیا ہے ایک ایک آدمی کو۔ آگے کہتا ہے اللہ اعدت للمتقین، کس کے لیے وہ جنت بنائی ہے؟ اس کے لیے جنت بنائی ہے جو اپنے کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دھوکہ نہیں دیتا، ظلم نہیں کرتا، کسی کا مال نہیں دباتا، باپ مر گیا تو اپنی بہنوں کو پورا حق دیتا ہے، اپنے بھائیوں کو پورا حق دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو پورا حق دیتا ہے، ماں کی خدمت کرتا ہے، باپ کی خدمت کرتا ہے۔ کتنے دن کے لیے دنیا میں بھیجا ہے ہمیں؟ کتنے دن کے لیے ہم آئے ہیں؟ ابھی میں نے ایک صاحب کو ٹیلی فون کیا یہاں آتے ہوئے، وہ کہنے لگے، بہت ان کی ہلکی آواز نکل رہی تھی، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میرے پڑوس میں 22 سال کا نوجوان، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، قطر گیا کمانے کے لیے 2 مہینہ پہلے، کل اس کو بخار ہوا، شام کو اسپتال میں داخل کیا، آج عصر کی نماز کے بعد اللہ کے ہاں چلا گیا۔ 22 سال کا نوجوان۔ تو میرے دوستو کتنے دن کے لیے ہم یہاں ہیں؟ اس دنیا میں مال دبا رہے ہیں دوسرے کا، جھوٹ بول کے پیسہ کما رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، کیا وہ پیسہ ہمارے ساتھ قبر میں جائے گا؟ جائے گا؟ باڑی جائے گی؟
یہ جو ہم نے دولت کمائی ہے جھوٹ بول بول کر، دھوکہ دے دے کر، بینک بیلنس ہے 10 کروڑ 20 کروڑ، خوش ہو رہے ہیں، جب چلتے ہیں تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ایسے جا رہے ہیں ایسے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی کار کھولے گا، پھر بیٹھیں گے، پھر دوسرا بند کرے گا، اس کو گالی دیں گے اس کو گالی دیں گے، کیا وہ دولت جائے گی ہمارے ساتھ؟ ایک پائی بھی جائے گا؟ یہ ہم نے پہن رکھا ہے، اسے ہمارے ساتھ قبر میں لٹائیں گے؟ میرے دوستو، اسی کو اللہ کہتا ہے اعدت للمتقین، میں نے یہ بنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے کو بچاتے ہیں۔ کس چیز سے؟ شراب پینے سے، کس چیز سے؟ جھوٹ بولنے سے، کس چیز سے؟ ظلم کرنے سے، کس چیز سے؟ گالی دینے سے، کس چیز سے؟ حق ادا کرنے سے، کس چیز سے؟ اپنی ماں کی بے حرمتی کرنے سے، اپنے باپ کی ہر چیز سے بچاتے ہیں۔ آگے اللہ کہتا ہے 4 باتیں بتلائی ہیں اللہ نے، سمجھ رہے ہو؟ بتلاؤں، عمل کرو گے؟ کرو گے عمل؟ کرو گے؟ 4 باتیں، بہت آسان ہے عمل کرنا، بہت آسان ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم یہ 4 کام کر لو، اتنی بڑی جنت دوں گا جتنی بڑی پوری دنیا ہے۔ ایک ایک آدمی کو، سب کو نہیں، ایک ایک آدمی کو۔ ایسا نہ ہو کہ سارے چراغیہ کے لوگوں کو ایک مکان دے دیا، نہیں، ہر آدمی الگ ٹھاٹ کرے گا، پھر اس کے ملازمین ہوں گے، پھر اس کے خدمت کرنے والے ہوں گے، پھر عورتیں الگ ہوں گی، مرد الگ ہوں گے، باورچی الگ ہوں گے، طرح طرح کے کھانے پکانے والے الگ ہوں گے، سارا نظام ہوگا شاندار اعلیٰ۔ اب دیکھیے ڈی سی کے ہاں انتظام ہوتا ہے کہ نہیں؟ پھر چیف منسٹر کے ہاں چلے جائیے تو اس سے بڑا انتظام ہوتا ہے کہ نہیں؟ گورنر کے گورنر ہاؤس میں چلے جائیے تو ملازم الگ، کھانا پکانے والے الگ، کھانا کھلانے والے الگ، پوچھا لگانے والے الگ، صفائی کرنے والے الگ، خدمت کرنے والے الگ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اور پرائم منسٹر کے ہاں چلے جائیے ہندوستان کے، اس کے ہاں اور بڑا انتظام۔ اور جو راشٹرپتی ہے 300 ایکڑ میں اس کا گھر بنا ہوا ہے دلی میں، 300 ایکڑ میں، اس کے ہاں الگ انتظام۔ اور امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے، اس کے ہاں الگ انتظام۔ اور اللہ سارے عالم کا مالک ہے، وہ جب کسی کی مہمانی کرے گا تو کیسا انتظام ہوگا؟ سوچو، غور کرو۔ اللہ کہتا ہے 4 کام کر لو، تمہیں جنت دوں گا، میں تمہیں جنت دوں گا، صرف 4 کام کر لو، پکڑ لو۔ کہتا ہے اللہ الذین ينفقون، وہ لوگ جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، باپ کی خدمت، ماں کی خدمت، بہن کی خدمت، بھائی کی خدمت، بھائی کی اولاد کی خدمت، بہن کی اولاد کی خدمت، پڑوسی کی خدمت، جاننے والے کی خدمت، نہ جاننے والے کی خدمت۔ الذین ينفقون فی السراء، جب غریب ہے، کچھ نہیں ہے پاس میں، دن بھر محنت کرتا ہے، 100 روپیہ کماتا ہے، اس میں بھی بھولتا نہیں ہے، 100 روپے میں بھی خرچ کرتا ہے 5 روپیہ، 100 روپے میں بھی خرچ کرتا ہے 1 روپیہ، رکشہ چلا رہا ہے پورے دن، آج 85 روپے ملے، 50 روپے ملے، 1 روپیہ خرچ کر دیا۔ آج پورے دن سبزی بیچی، 30 روپے ملے، 30 روپے ملے، 4 آنے خرچ کر دیے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ الذین ينفقون فی السراء، جب کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس تب بھی لوگوں کے کام آتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے کام آتے ہیں۔ والضراء، اور جب بہت ان کے پاس آ جاتا ہے تب بھی خدمت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ کم ہے تو بھی
زیادہ ہے تو بھی اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ انسان ہے جو دوسرے انسانوں کے کام آئے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، خرچ کرتے ہیں جب جب کچھ نہیں ہے اور جب جب بہت کچھ ہے۔ آپ دیکھیے جو جتنا بڑا مالدار ہوتا ہے اتنا ہی بڑا بخیل ہوتا ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے۔ اور جو جتنا غریب ہے اسے کوئی پریشانی نہیں، چلو 5 روپے سے لے جاؤ تم ہی۔ بتاؤ یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ مالدار تو 99 کے پھیر میں رہتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک خادم تھا، سب سے بڑا خادم۔ بادشاہ کو رات میں نیند نہیں آتی تھی، وہ بزنس، وہ معاملہ، وہ چیز، یہ وہ، اور وہ جو اس کا خادم تھا وہ روزانہ سو جاتا تھا۔ تو اس نے ایک دن اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے تو نیند آتی نہیں ہے، ساری رات پریشان رہتا ہوں، اور یہ جو میرا یہ خادم ہے، میرا غلام ہے، میرا نوکر ہے، چاکر ہے، یہ روزانہ رات میں سو جاتا، اس کے بچے بھی سو جاتے ہیں۔ تو وزیر نے کہا اچھا میں آپ کو ترکیب بتلاتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا کہ آپ اس کو بلائیے اور اس کو 99 روپے دیجئے۔ کتنے روپے؟ 99 روپے دیجئے، اور اس سے یہ کہیے کہ دیکھو یہ 100 روپے ہیں، لے جا کے رکھو، یہ تمہارے ہیں۔ بات سمجھے؟ 99 روپے دیجئے اور اس سے یہ کہیے کہ یہ 100 روپے ہیں، یہ تمہارے ہیں۔ اور پھر آپ دور سے دیکھیے، اب وہ جو غلام تھا، چھوٹا آدمی تھا، 1 روپیہ وہ مہینے بھر میں کماتا تھا، اسے 99 روپے ملے اور بادشاہ نے کہا 100 روپے ہیں، لے جاؤ۔ اب اس نے جا کے گننا شروع کیا۔ اب گنا، 1 دفعہ گنے 99، 2 دفعہ گنے 99، 3 مرتبہ گنے 99۔ اس نے اپنی بیوی کو اٹھایا، ارے 1 روپیہ کہیں گر گیا۔ اب بیوی بھی گن رہی ہے 99 روپے، انہوں نے اپنے بچوں کو اٹھایا، ارے گنو کہاں گر گیا ہے 1 روپیہ۔ ساری رات جاگتے رہے، 1 روپیہ۔ تو ہمارے ہاں دیوبند میں مثل مشہور ہے، 99 کا پھیر۔ جتنا بڑا مالدار ہوگا، 1 لاکھ روپیہ ہوا، اب اگلا 1 لاکھ روپیہ۔ جب وہ 1 لاکھ روپیہ ہو جائے گا تو تیسرا 1 لاکھ روپیہ، تیسرا 1 لاکھ روپیہ ہو جائے گا تو 14 1 لاکھ روپیہ۔ وہ اسی میں لگا رہتا ہے۔ جتنا بڑا مالدار ہے پیسہ کمانے میں لگا رہتا ہے، اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں اپنے نیچے کو دیکھو تو تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اور آخرت میں اپنے اوپر کو دیکھو تو تم کوشش کرو گے نیک کام کرنے کی۔ آقا فرماتے ہیں جو جتنا بڑا مالدار ہے وہ ٹاٹا جو ہے وہ برلا کو دیکھتا ہے، برلا جو ہے وہ ٹاٹا کو دیکھتا ہے، وہ دونوں امبانی کو دیکھتے ہیں، امبانی اڈانی کو دیکھتا ہے، اڈانی امریکہ کو دیکھ رہا ہے، تو ان کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا پیسے سے۔ سمجھے بات کو؟ تو 99 کا پھیر، جو جتنا بڑا مالدار ہوگا اتنا اس کو پیسے سے محبت ہوگی، جتنا غریب ہوگا اسے کچھ پریشانی نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے جب تمہارے پاس پیسہ نہ ہو جب بھی خرچ کرو، اور جب تمہارے پاس دولت آ جائے جب بھی خرچ کرو۔ تمہیں کیا کروں گا میں؟ سیدھا جنت میں لے جاؤں۔ کیسی جنت؟ دنیا کے برابر 1 گھر۔ پھر کہتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ تیسری صفت یہ ہونی چاہیے کہ جب تمہیں غصہ آئے، غصہ سمجھتے ہو؟ غصہ سمجھتے ہو؟ اگر ہمیں غصہ آئے گا تو ہم چیف منسٹر کو کچھ کہیں گے؟ وہ تو جھوٹا مار مار کے سلا دے گا۔ غصہ آئے گا اپنے کمزور پر، غصہ آئے گا اپنے چھوٹے پر، غصہ آئے گا اپنی بیوی پر، غصہ آئے گا ملازم پر، غصہ آئے گا چھوٹے پر۔ اس وقت ہمارے اندر طاقت ہوگی کہ غصے کا بدلہ لیں، ہم اسے گالی دیں، اسے ماریں، اسے بے عزت کریں، اسے گھر سے نکالیں۔ ہر چیز کی ہم میں طاقت ہوگی، اپنے چھوٹے پر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ کہہ رہا ہے
کہ غصے کو پی جائے۔ یہ پانی ہے، یہ اگر میں پی لوں تو کہیں نظر آئے گا آپ کو؟ پانی نظر آئے گا؟ بتاؤ، پینے کے بعد آپ کہیں دیکھیں گے اس پانی کو؟ یعنی غصے کو پینے کا مطلب یہ ہے غصے کو ختم کر دے۔ کیا کہتے ہیں پینے کو؟ সংযত سمجھ گئے نا بات کو؟ والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، یعنی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے، اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ والعافین عن الناس، چوتھا کام کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ بہت بھال معاملہ کرتے ہیں۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے اس سے اچھا کوئی انسان نہیں ہے۔ گھر میں سب کے ساتھ معاملہ، بیوی کے ساتھ، اگر بیوی برتن دھو رہی ہے تو وہ گلاس دھو رہا ہے، اگر بیوی کھانا پکا رہی ہے تو یہ برتن لگا رہا ہے، اگر کھانے کا انتظام کر رہی ہے تو یہ آگ جلا رہا ہے۔ اس طرح سے اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ، ماں کے ساتھ معاملہ، باپ کے ساتھ معاملہ، بہنوں کے ساتھ معاملہ، بھائی کے ساتھ معاملہ، رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ، پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ، ہر ایک کو بہترین معاملہ کرنے والا۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بتایا ہے بیوی کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، بھائی کا کیا حق ہے، بہن کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، دور کے پڑوسی کا کیا حق ہے، ہندو اگر پڑوسی ہے تو کیا حق ہے، مسلمان اگر پڑوسی ہے تو کیا حق ہے، بس میں بیٹھا ہوا آدمی ہے بغل میں اس کا کیا حق ہے، ہوٹل میں چائے پی رہے ہیں بغل میں بیٹھا ہوا ہے اس کا کیا حق ہے، ملازم جو ہے اس کا کیا حق ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ 10 بتائے ہیں اللہ نے، اسی کو کہہ رہا ہے قرآن، والکاظمین الغیظ والعافین